ڈیفنس پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے جنگی طیارے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سن کر دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے۔ لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے اس اہم اور دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان کی شان سمجھے جانے والے یہ طیارے میراج 3 اور میراج 5 ہیں۔ یہ طیارے 1960 سے دشمن کے اعصاب پر چھائے ہوئے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جنگ جیتنے کا دار و مدار اس فضائیہ پر ہے۔ جس ملک کی فضائیہ مضبوط ہو اس کے جنگ جیتنے کے مواقع بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا تو اس کے جنگی طیاروں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تھے، جس کی وجہ سے جاپان امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس طرح امریکہ دوسری جنگ عظیم کا ہیرو سمجھا جانے لگا۔ پاکستان بھی اس وقت دشمن کی کمر توڑنے اور اسے تگنی کا ناچ نچانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ بمبار طیارے قیمت کے لحاظ سے بہت مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی ملک اپنی اہلیت کے مطابق ان طیاروں کو یا تو کسی سے خریدتا ہے یا پھر خود تیار کرتا ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس جنگی طیارے موجود ہیں جن میں میراج 3 اور میراج 5 ہیں۔ یہ طیارے بڑی تعداد میں پاک فضائیہ کے پاس موجود ہیں۔ یہ طیارے بمباری کے لیے بہت مشہور ہیں اور ان کے ذریعے بمباری کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طیارے دشمن کے ملک میں گھس کر کارروائی کرتے ہیں اور دشمن کے اہم ٹھکانوں پر قیامت ڈھاتے ہیں۔ پاکستان نے یہ طیارے مختلف ملکوں سے خریدے ہیں، لیکن پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان کو اور بھی جدید بنا دیا ہے۔ پاکستان نے ان طیاروں کو اپ گریڈ کر کے انہیں ملٹی رول طیارہ بنا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف مشنز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان طیاروں میں فضا سے فضا، فضا سے زمین اور فضا سے سمندر میں ٹارگٹ کرنے والے میزائل نصب کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کروز میزائل بھی ان طیاروں کی مدد سے دشمن پر داغے جا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس طیارے کی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جبکہ کسی ملک کی طاقت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے نگاہ اس کی فضائیہ کی طرف اٹھتی ہے، اور ایک پائلٹ کے لیے سب سے اہم ہتھیار اس کا طیارہ ہی ہوتا ہے جس سے وہ جنگی مشن پر جاتا ہے اور دشمن پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بھی ایسے جانباز پائلٹ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بے شمار ناقابل فراموش مارکے سر کیے ہیں، جن میں ایم معلم، راشد منہاس، مریم مختار اور حسن صدیقی جیسے نام سامنے آتے ہیں۔ ان لوگوں نے جذبہ حب الوطنی کی بدولت پاک فضائیہ کی عزت بڑھائی اور اس کے وقار میں اضافہ کیا اور دنیا کو باور کروا دیا کہ پاک فضائیہ بلا شبہ ناقابل تسخیر قوت ہے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں واپس میراج طیاروں کی طرف۔ تو سب سے پہلے میراج 3 پاکستان نے 1960 میں خریدا تھا، جو فرانس سے لیا گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد کچھ نئے اور کچھ پرانے میراج 3 اور میراج 5 پاکستان ایئر فورس میں شامل کیے گئے۔ اس کے بعد 1970 میں مزید 10 طیارے اور خریدے گئے اور انہیں پاک فضائیہ کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ طیارہ مکمل طور پر فرانسیسی ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 2 گنا ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک سپر سونک طیارہ ہے۔ اسے فرانس کی مشہور کمپنی ڈیزالٹ ایویشن نے 1960 میں تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے اس کا ورژن بمبار میراج طیارہ تھا، لیکن میراج 3 کے بعد پاکستان نے حالات کو بھانپتے ہوئے ان طیاروں کے ورژن کو تبدیل کروا کے میراج 5 میں بدلوا کر فرانس سے یہ طیارے خریدے۔ یہ طیارے اپنے ساتھ 4000 کلو گرام کے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طیارے کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دشمن کے طیارے اگر ملک میں داخل ہو جائیں تو انہیں کس طرح پکڑنا ہے اور کس طرح ان کے حملے سے بچنا ہے۔ اس کے اندر فلائنگ بریکس بھی ہیں جو اسے لوڈنگ کے وقت سہولت دیتی ہیں۔ اس کے پروں کے نیچے مختلف قسم کے ٹینک بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس کی رفتار کی وجہ سے اس طیارے کو ایک طویل مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طیارے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کا پہلا سپر سونک جہاز تھا، اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ نچلی پرواز پر بھی بڑی کامیابی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دشمن کے ٹارگٹ کے بالکل قریب جا کر اس پر حملہ کرتا ہے۔
اور یہ دشمن کی نظروں سے بچ کر نچلی پرواز کرتے ہوئے دشمن کے سر پر پہنچ جاتا ہے اور دشمن کی تنصیبات پر قیامت ڈھا دیتا ہے۔ اس کی نچلی پرواز اصل میں ڈیلٹا شیپ کے پروں کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ بآسانی نچلی پرواز کر سکتا ہے۔ نچلی پرواز کی وجہ سے یہ دشمن کے ریڈار سے بھی بچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ماضی کی طرف نگاہ دوڑائیں تو 1971 کی جنگ میں بھی اس طیارے کو سرگودا اور میاں والی بیس سے دشمن پر وار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کا خاص مقصد دشمن کے علاقوں میں گھس کر اس کے خاص علاقوں کو تباہ بھی کرنا تھا اور دشمن کی صفوں میں کھلبلی بھی پیدا کرنا تھی، جس میں یہ طیارہ کامیاب ہوا۔ پاک فضائیہ کا یہ بھی بڑا کارنامہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی طیارہ دشمن کے ریڈار میں نہ آ سکا اور تمام طیارے کامیابی کے ساتھ اپنا مشن مکمل کر کے واپس آ گئے۔ ناظرین گرامی، معراج طیاروں کے کامیاب مشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے مزید معراج طیارے خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن 1990 میں فرانس نے ان طیاروں کو تیار کرنا اور ان کی مرمت کا کام بند کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ طیارے بہت پرانے ہو چکے تھے اور اب اس کا فضا میں رہنا اور مشن پورا کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ لیکن پھر بھی پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ نئے اور جدید ترین طیارے خریدے جاتے، اس لیے پاکستان نے رسک لیتے ہوئے آسٹریلیا اور فرانس سے 90 کی تعداد میں طیارے خرید لیے اور ان کو اپ گریڈ کرتے ہوئے اوور جنریشن کا جنگی طیارہ بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی گئی اور ایک پروجیکٹ تشکیل دیا گیا جسے روز کا نام دیا گیا۔ پیارے دوستو، پاکستان ایئر فورس کے جوانوں نے اپنے پاس موجود 170 طیاروں کو اپ گریڈ کر دیا ہے اور ان میں گفٹو نامی ایک ایسا ریڈار فٹ کر دیا ہے جو جدید ترین ریڈار کہلاتا ہے۔ اس کی رینج 74 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس ریڈار کو اٹلی نے تیار کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس طیارے کو فضا میں ہی پیٹرول بھرنے کی خصوصیات سے بھی مالا مال کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ان طیاروں کی پرواز کا وقت بھی بڑھ گیا اور ہتھیار لے جانے کی صلاحیت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ طیارہ موٹر وے پر بھی لینڈ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ان طیاروں میں ایک اور اضافہ کیا گیا اور اس کے ذریعے میزائل بھی چلائے جا سکتے ہیں، اس لیے ان طیاروں کو پاک نیوی بھی استعمال کر رہی ہے۔ اب پاک نیوی ان طیاروں کو دشمن پر بمباری کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے اور دشمن پر میزائل داغنے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے۔ پاک نیوی ان طیاروں کو دشمن کے بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ ان طیاروں کو جدید ترین طیاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب دشمن کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے اس نے پرانے طیاروں کو جدید ترین طیاروں میں تبدیل کر دیا ہے، یہ پاک فضائیہ کے سپوتوں اور انجینئرز کا بڑا کارنامہ ہے۔ پیارے دوستو، اب پاک فضائیہ کم و بیش 5 سال تک کسی طیارے کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی پاک فضائیہ کے پاس JF-17 تھنڈر، J-10C اور F-16 طیارے موجود ہیں جن کے ساتھ پاک فضائیہ ناقابل تسخیر ہو چکی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔